آلك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. حمد و صلات کے بعد لائق صد تکریم بالاعزاز سادات گرامی قدر علماء ذی وقار مہمانان گرامی قائدین اور کارکنان تحریک منہج القرآن معزز و محتشم حاضرین و سامعین خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب تحریک منہج القرآن کے زیر اہتمام یہاں جامع مسجد منہاج مدینہ میں آج کی اس عظیم الشان سالانہ میلاد کانفرنس کے اندر حاضر ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انسجام، یہ عقیدت و احتشام ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے تحریک منہج القرآن تحصیل احمد پور سیال کے تمام فورمز کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص محترم حاجی غلام مرتضیٰ انجم صاحب، محترم عطاء المحسن ندیم صاحب، محترم ریاض حسین صاحب، محترم امجد علی انجم صاحب، محترم مقبول احمد قادری صاحب، اور ہماری منہج القرآن ویمن لیگ کی بہنیں بیٹیاں، اسی طرح یوتھ لیگ کے جوان. اللہ تبارک و تعالی اس قافلے کو سلامت رکھے، باہمی محبت اور احترام کے ساتھ خدمت دین کا یہ سفر جاری و ساری رہے. موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. جیسے سننے والوں کو کوئی مقرر چاہیے ہوتا ہے تو ایسے مقرر کو بھی کوئی سننے والے چاہیے ہوتے ہیں. تو اب آپ کے ذوق کی نظر چند کلمات عرض کرتا ہوں. یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کو جہاں سے بھی پڑھیں، جہاں سے بھی دیکھیں، ورا اور برا نظر آتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو جن کی شانوں کا بیان خود خدا کرے تو اس بیان کی شان کیا ہوگی، ان عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. ہم تو اپنی بساط اور فہم اور ناقص عقل کے مطابق کہیں تک پہنچتے ہیں، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے.
اس لیے کوئی کہنے والا جو کہے، کوئی بیان کرنے والا جو بیان کرے، اور کوئی لکھنے والا جو لکھے، آخر پہ یہ نہ سمجھا کریں کہ بس یہی ہے شان مصطفیٰ۔ یہ وہ ہوتی ہے جو اس کی سمجھ میں آ سکی، اور سمجھ نیچے ہے اور شان مصطفیٰ بلند ہے۔ علم اور عقل کی پرواز نیچے ہے اور شان مصطفیٰ سر بلند ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا، تذکرہ کرنے اور سننے والے کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ تو عرفاء کا یہی عقیدہ رہا اور وہ یہی سبق ہمیں پڑھاتے رہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہم اپنے لفظوں سے حضور کی شان نہیں بڑھاتے، حضور کے ذکر سے ہمارے لفظوں کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں نے اپنے قول اور مقال سے حضور کی حمد نہیں کی، بلکہ حضور کی حمد میں جو لفظ آ گئے در حقیقت ان کی حمد ہو گئی ہے، وہ قابل تعریف ہو گئے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا تذکرہ کرنا یہ تو سنت خدا ہے۔ اس لیے حقیقت میں وہی ہے جو اس نے بیان کیا، آپ اور میں نہ اس کی حد کو پہنچ سکیں، نہ اس کے بیان کی حد کو پہنچ سکیں۔ اس لیے جتنا کسی کو میسر آئے وہ اسے غنیمت سمجھے، وہ خیرات ہے خدا کی بھی اور بارگاہ مصطفیٰ کی بھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول۔ باری تعالیٰ یہ نہیں اور مگر، بات تو سادہ سی اتنا ہے کہ محمد الرسول اللہ، جیسے کلمہ طیبہ کے اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بات جو پہنچانا تھی وہ تو فقط اتنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، مگر اس بات کو یوں سادہ اسلوب کے اندر بیان کرنے کی بجائے یہ ہمیں نہیں اور مگر میں کیوں الجھایا ہے۔ پہلے فرماتا ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، تو اب اس نہیں کے بعد پھر مگر، نفی کے بعد پھر اس بات، اس کو تو کوئی سمجھے گا وہ جس نے گرامر پڑھی، علم المعانی کو پڑھا، علم البلاغت کو پڑھا، اور جو اس کو نہ پڑھ سکے تو وہ کیسے پہنچے؟ تو یہ نہیں اور مگر میں کیوں رکھا اس بات کو؟ اس نے کہا ذرا کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ تو پڑھو، وہ بھی میں نے نہیں اور مگر میں بیان کیا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اگر وہاں بھی میں یہ اقرار کروا دیتا کہ اللہ معبود ہے تو میرے معبود ہونے کی بات تو ہو جاتی، لیکن میرے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور بھی معبود بنا کے بیٹھا ہو تو اس کی نفی اور انکار تو شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا پہلے نہیں، ہر ایک کی نفی کرو، ہر ایک کا انکار کرو، جھوٹے خداؤں کا انکار، جھوٹے بتوں کی نفی، اور جب ان کی نفی کامل ہو جائے، ان کا اقرار انکار ہو جائے، دل صاف ہو جائے، زمین ہموار ہو جائے، پھر بیج بوک دینا الا اللہ، مگر اللہ۔ تو جب میں نے اپنی شان الوہیت کو بیان کرنا چاہا
تو میری شان الوہیت کے بیان کے لیے جو اسلوب سب سے مثالی تھا، جو انداز سب سے بہتر تھا، میں نے اسے منتخب کیا۔ تو سنو، اپنی توحید کے بیان کے لیے میں نے جس انداز کو چنا، جس اسلوب کو چنا، تو جب بیان رسالت محمدی کا تھا تو میں نے فرق نہیں کیا، جو توحید کا اسلوب تھا اسی اسلوب پر رسالت محمدی کا بیان کیا۔ جس طریقے پر میں نے اپنی توحید کو بیان کیا اسی طریقے پر میں نے مصطفیٰ کی رسالت کو بیان کیا۔ جو اسلوب میں نے منتخب کیا اپنی شان الوہیت کے بیان کے لیے، وہی اسلوب میں نے منتخب کیا مصطفیٰ کی شان رسالت کے لیے۔ تو جو رب اسلوب کا بھی الگ الگ ہونا گوارا نہیں کرتا، کیا وہ یہ گوارا کر لے گا کہ کوئی مصطفیٰ کے ذکر کو ہی خدا کے ذکر سے جدا کر دے؟ تو وہ کہتا ہے میں تو اسلوب کا جدا ہونا پسند نہیں کرتا، میں تو انداز کا جدا ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جو انداز ایک جیسا رکھنا چاہتا ہے، انداز کو بھی جدا نہیں کرنا چاہتا، تو وہ مصطفیٰ سے اور کون سی دوری رکھنا چاہتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے سنو، بس میرے اور مصطفیٰ کے درمیان صرف ایک ہفتے فاصل ہے کہ میں معبود ہوں، یہ عبد ہے، میں خدا ہوں، یہ میرے بندے ہیں، میں مالک ہوں، یہ مملوک ہے، میں مسجود ہوں، یہ ساجد ہے۔ بس خدا اور بندے کا فرق یہ ہر حال میں قائم رکھنا، باقی کوئی فرق نہ میں نے رکھا ہے نہ تم رکھنا، باقی ہر فرق میں نے مٹا دیا ہے، بس یہ فرق رکھا ہے خدا اور بندے کا فرق ہے، اس کو قائم رکھنا۔ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کہے کہ مصطفیٰ یہ نہیں، یہ نہیں، پھر کہے یہ نہیں، پھر کہے یہ نہیں، وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ صرف ایک شے ہے جو مصطفیٰ نہیں، وہ ہے کہ خدا نہیں، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ صرف ایک صفت ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ نہیں جڑی، صرف ایک شان ہے جو مصطفیٰ سے نہیں جڑی، یہ ایک شان ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں، باقی سب کچھ دامن مصطفیٰ میں۔ اس لیے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، بس خدا نہیں ہے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ایسے کسی موقع پر آپ نے فرمایا بس مصطفیٰ کو خدا ہونے سے پاک رکھیں، باقی ساری خدائی مصطفیٰ کی ہے۔ یعنی ایک خدائی سے پاک رکھیں بمعنی الوہیت، اور باقی ساری خدائی مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بس رب تعالیٰ نے میرے اور تیرے کی دیوار گرا دی اور فرمایا سنو، میرا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر ہو، وہ ذکر بھی ایک ہے، میری محبت اور مصطفیٰ کی محبت ہو، وہ محبت بھی ایک ہے، میرا ادب اور تعظیم ہو، مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم ہو، وہ ادب اور تعظیم بھی ایک ہے، بلاوا بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، امر بھی ایک ہے، نہیں بھی ایک ہے، عطا بھی ایک ہے، دروازہ بھی ایک ہے، صفا بھی ایک ہے، فضل بھی ایک ہے، انعام بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، صرف ایک ہی شے ہے جو مصطفیٰ نہیں، وہ یہ کہ مصطفیٰ خدا نہیں۔ بس یہ آیت مبارکہ ہمیں، یہ جو میں نے چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے رکھے، یہ آیت ہمیں یہ دے رہی ہے۔ فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، بھائی تعالیٰ یہ نہیں اور مگر، اس نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم بھول گئے ہو، پڑھا تو ہوگا تم نے بھی درس نظامی میں، نصاب میں تو ہے سب، چلو تم بھول گئے ہو
تو چلو آؤ ایسے علماء کے پاس جاؤ جنہوں نے اسے یاد رکھا ہوا ہے، ان کے پاس جاؤ، اہل ذکر کے پاس، اور ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے یہ نہیں اور مگر، یہ حصر ہے۔ حصر سے لفظ استعمال ہوتا ہے محصور۔ محصور کہتے ہیں جو کسی جگہ بند ہو جائے، بند ہو جائے تو اسے کہتے ہیں محصور۔ اسی سے لفظ ہے محاصرہ۔ محاصرہ جو باہر نہ نکل سکے، باہر نہ نکل سکے، محاصرہ۔ محصور کسی چار دیواری میں بند ہو گئے، ایسے کوئی لفظ کسی ذات کے ساتھ بند ہو جائے اسے بھی حصر کہتے ہیں، یا کوئی ذات کسی شان کے ساتھ محدود اور مخصوص ہو جائے اسے بھی حصر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے جب اپنی شان بیان کی، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، تو میں نے نہیں پھر مگر، یہ حصر تھا کہ معبود ہونے کی شان اللہ کے ساتھ جڑی ہے، معبود ہونے کی صفت اللہ کے ساتھ محصور ہے، اللہ کے ساتھ بند ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں نہیں پائی جا سکتی، صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہے حصر۔ اور یہاں بھی حصر تو باری تعالیٰ جیسے الہ ہونے کی شان تیری ذات میں ہے اور تیری ذات کے سوا کہیں اور نہیں، تو کیا رسول ہونے کی صفت مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی؟ تو کیا یہ معنی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ رسول تو اور بھی ہیں۔ 313 تو کم و بیش رسول ہوئے، 1.25 لاکھ انبیاء ہوئے، تو نبوت تو مصطفیٰ کے علاوہ اور 1.25 لاکھ میں پائی جا رہی ہے کم و بیش۔ رسالت مصطفیٰ کے علاوہ 313 میں پائی جا رہی ہے کم و بیش، تو رسالت بھی مصطفیٰ کے علاوہ موجود، نبوت بھی مصطفیٰ کے علاوہ موجود۔ تو باری تعالیٰ یہاں رسالت تو محصور نہیں ہوئی مصطفیٰ کے ساتھ، رسالت تو بند نہیں ہے مصطفیٰ کی ذات میں، الوہیت تو بند ہے تیری ذات میں، مگر رسالت تو بند نہیں تیری ذات میں۔ تو یہاں حصر کا معنی کیا کرے؟ اس نے کہا کیا تم نے اکلوتی قسم اور صورت پڑھی ہے حصر کی، اور قسمیں نہیں پڑھی؟ تو جب قسمیں اور ہیں تو دیکھو پھر شان مصطفیٰ کے لائق کیا ہے۔ ہر جگہ تمہارا دماغ چلتا ہے، قاعدہ کلیہ چلتا ہے، صرف شان مصطفیٰ آئے تو بند ہو جاتا ہے، شان مصطفیٰ میں تمہارا علم بھی بند ہو جاتا ہے، فن بھی بند ہو جاتا ہے، جن کا بند ہوتا ہے ان کی بات ہو رہی ہے، تو تمہارا علم اور فن شان مصطفیٰ میں بند ہو جاتا ہے۔ سنو، رسالت معصور نہیں ذات مصطفیٰ میں، لیکن ذات مصطفیٰ کا حصر ہے رسالت کے ساتھ۔ وہاں کیا کہا؟ لا الہ صفت پہلے اور اللہ کے بعد ہے اللہ، یہاں ہے وما محمد، ذات پہلے رسول بعد میں، وہاں الہ پہلے اللہ بعد میں، یہاں محمد پہلے رسول بعد میں۔ اس نے کہا میری الوہیت کی شان، مصطفیٰ کی رسالت کی شان، اس کے لفظوں کی ترتیب پر غور کرو۔ میری شان یہ ہے کہ الہ ہونے کی شان میری ذات کے ساتھ محدود ہے، میری ذات کے علاوہ کہیں اور نہیں پائی جا سکتی۔ لیکن یہاں یہ ماجرا نہیں، یہاں ماجرا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات جہاں بھی پائی جائے گی، جہاں بھی پائی گئی، جب بھی پائی گئی، جب تک پائی جائے گی، وہ رسالت سے خالی نہیں ہوگی۔ ذات کا حصر ہے رسالت کے ساتھ، ذات کا حصر ہے رسالت کے ساتھ۔ وہاں صفت کا حصر تھا ذات کے ساتھ، یہاں صفت کا حصر نہیں، ذات کا حصر ہے صفت کے ساتھ۔ اور اب اس کو سادہ بناؤں، فن کی زبان سے نکل آئے، فن تو ہمیں آتا نہیں، تو جو اساتذہ نے پڑھایا بس وہ عرض کر رہا تھا، تو اس سے نکل کے آؤں
تو شیخ الاسلام مدثر العالی نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کا ترجمہ حاصل کا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ محمد سراپا رسول ہے. محمدیت رسالت کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے کہ رسالت مصطفیٰ سے تو جدا ہوئی، ابراہیم میں پائی گئی، موسیٰ میں پائی گئی، عیسیٰ میں پائی گئی، لیکن محمدیت کبھی رسالت سے جدا نہیں ہوئی. محمدیت اپنی رسالت سے کبھی جدا نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی معنی نہیں بنتا. رسالت تو مصطفیٰ کے علاوہ اوروں میں ہے، مانیں گے تو ایمان والے بنیں گے، نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. تو رسالت تو مصطفیٰ کے علاوہ اور ہستیوں میں ہے، لیکن یہ جو ہستی ہے یہ کبھی بھی رسالت کے بغیر نہ تھی. تو پتہ چلا جب سے ہے محمد مصطفیٰ تب سے ہے رسول. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 40 سال ایسے پھرتے رہے بعد میں بنے رسول. تو 40 سال تھے رسالت سے خالی، تو 23 سال ہو گئے رسالت کے اندر. 40 سال تھے رسالت کے بغیر، 23 سال آئے رسالت کے اندر اور پھر پردہ فرما لیا. اب اس کے بعد اس سے پہلے 23 سال 23 سال 23 سال، ارے اس سے پہلے بھی محمدیت رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی محمدیت رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جب سے ہے محمد مصطفیٰ تب سے ہے رسول، اور اب جب تک وہی ہیں رسول. اور وہ کب تک ہیں؟ جب تک زمانہ ہے، جب تک زمانہ ہے. لا نبی بعدی، حضور نے معنی واضح کر دیا ختم نبوت کا. تو اب جب تک ہیں مصطفیٰ رسول، تو جب تک وہی ہیں رسول تو محمد مصطفیٰ بھی ہیں. یہ نہیں کہ معاذ اللہ محمدیت مر کر مٹی میں مل گئی، رسالت جاری و ساری ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ رسالت تو اوروں میں پائی جائے گی اور پائی گئی زمانہ ماضی میں، لیکن محمدیت کبھی بھی رسالت کے بغیر نہیں پائی گئی. محمدیت رسالت کے بغیر نہیں. محمدیت کا حصر ہے رسالت کے ساتھ. تو محمدیت کا ایک ایک لمحہ رسالت، محمدیت کا ایک ایک لفظ رسالت، محمدیت کا ایک ایک دن رسالت، محمدیت کی ایک ایک رات رسالت، محمدیت کا قول رسالت، فعل رسالت، جنگ رسالت، امن رسالت، تجارت رسالت، لین دین رسالت، معاشرت رسالت، چلنا پھرنا رسالت. حتیٰ کہ مصطفیٰ سراپا رسول ہوئے تو چہرہ مصطفیٰ بھی رسالت، زلف عنبری بھی رسالت. جب محمد مصطفیٰ سراپا رسول ہے، اور یہ حسن نے ہمیں بتایا، اور سراپا یہ آیا ہے فارسی سے. کس سے آیا؟ اور یہ ہے ایبریویشن، سر تا پا، سر تا، تو وہ اس کو مخفف کیا سراپا. تو معنی کیا ہوا؟ سر سے لے کر پاؤں تک. تو اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، میرا حبیب سر سے پاؤں تک رسول ہی رسول ہے. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک رسول ہی رسول ہے. محمدیت سراپا رسالت ہے. ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رسالت ہے. تو محمدیت جب سراپا رسالت ہو گئی، اب کوئی کہے بھئی ساری رات تم بیٹھے رہے، وہ پڑھنے والا ذکر تو حضور کی زلفوں کا کرتا رہا، یہ کون سی دین کی بات ہے؟ وہ کہے جی ذکر تو چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا رہا، یہ کون سی دین کی بات ہے؟ وہ کہے ذکر تو حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پینے کا ہوتا رہا، وہ تو بے سب سے پہلے کی بات ہے، یہ کون سی رسالت ہے؟ ارے کیا تو مصطفیٰ کی رسالت کو سمجھا بھی ہے، جانا بھی ہے، مانا بھی ہے؟ مصطفیٰ صرف رسول نہیں، سراپا رسول ہے. محمدیت سراپا رسالت ہے. تو جب سراپا رسالت ہے مصطفیٰ، تو چہرہ والدعا کا ذکر کرنا بھی دین ہے.
زلف مصطفیٰ کا تذکرہ بھی دین ہے، مصطفیٰ کی مسکراہٹ کا تذکرہ چھڑے یہ بھی دین ہے، مصطفیٰ کے لب و رخسار کا تذکرہ یہ بھی دین ہے، خرام ناز کا تذکرہ یہ بھی دین ہے، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر یہ بھی دین ہے، حضور کا بچپن یہ بھی رسالت، لڑکپن وہ بھی رسالت، شباب وہ بھی رسالت، جوانی وہ بھی رسالت، سب کچھ رسالت کے دائرے میں آیا۔ محمد مصطفیٰ کبھی نہ رسالت سے جدا تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سراپا رسول۔ اب یہ جو ہے کہ عقل بڑی عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے، تو وہ پھر علم اور فن پڑھ کے کچھ بگڑ جاتے، اور کچھ علم و فن پڑھ کے تو حضور کی غلامی میں پکے ہو جاتے۔ تو علم تو وہی علم ہے جو مصطفیٰ کی غلامی سکھائے، وہ تو کوئی علم نہیں جو حضور سے دوری سکھائے، جو حضور کے در پر کھینچ کے لائے اسی کو علم کہتے ہیں، حضور کے در پہ کھینچ کے لائے اسی کو درس نظامی کہتے ہیں، اسی کو شریعہ کہتے ہیں، اسی کو اصول اور فنون کہتے ہیں۔ تو اگر مصطفیٰ کی معرفت نہ ہوئی تو باقی تو نے کیا جانا؟ اگر مصطفیٰ کو نہیں جانا تو باقی کیا جانا؟ جاننے کا حق تو یہ تھا کہ پہلے مصطفیٰ کو جانو، اور تم باقی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے رہے، جاننے کا دعویٰ کرتے رہے، اور جسے جاننا تھا اسے جاننا جانا نہیں، جسے جاننا تھا اسے جانا نہیں۔ تو یہ کیسا جاننا ہے؟ یہ تو نہ جاننا ہے۔ تم اپنے آپ کو جاننے والا نہ کہو، نہ جاننے والا کہو، تم جاننے والوں کی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے جب تک مصطفیٰ کو نہ جانو۔ تم نہ جاننے والوں کی صف میں کھڑے ہو کیونکہ ابھی تمہیں رخ یار کی لذت نصیب نہیں ہوئی، تم نہ جاننے والوں کی صف میں کھڑے ہو۔ جانا تو کیا جانا؟ وما محمد الا رسول، یہ ہے حسر۔ حسر کے اندر عربی میں بھی کئی کلمات ہیں اور اردو میں بھی اس کے ترجمے کے کئی انداز ہیں۔ عربی کے اندر مثلا یہ ہے نہیں اور مگر، یہ بھی حسر ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمات حسر میں ایک آتا ہے انما، اس کا معنی ہم کر دیتے ہیں بے شک، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا بے شک۔ وہ انا کا ترجمہ تو ہے ما کا نہیں، وہ انا ما جب ہے تو حسر ہے، حسر کا ترجمہ ہے اس کا اپنا تقاضا بنتا ہے۔ ایسے اور بھی کلمات حسر ہیں۔ تو اردو میں جب یہ آئے عربی کی چیزیں تو اردو والوں کو کیا خبر کہ یہ جو داڑھی والا ہے یہ کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کیا خبر؟ وہ تو کہے گا کہ ترجمہ پڑھ لو، تو ترجمہ لکھ دیا، تو ترجمہ تو لکھ دیا مگر ڈنڈی کا پتہ کیسے چلے گا اگر عربی آتی ہے کہ اس کے ترجمہ کہاں سے کیا، کس لفظ سے کیا۔ اب آئیے کچھ ترجمے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حسر کا بہانہ بنا کر کیے گئے۔ حسر کا یہ لفظ یاد رکھ لیں، حسر کا بہانہ بنا کر کچھ ترجمے کیے گئے اور کہا گیا کہ کیا کریں، حسر ہے، حسر ہے تو کرنا پڑے گا۔ بھئی کرنا پڑے گا تو پھر کیا، اور تمہیں کوئی ترجمہ نہیں آیا۔ اب آئیے ترجمہ کیا حسر کا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لفظ تھا انما، کلمہ حسر، حسر کا ترجمہ کر دیا لفظ صرف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ صرف کا لفظ لگائیں وہ بھی حسر کا ترجمہ اردو میں بن جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بن جائے گا صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اگر کوئی یوں ترجمہ نہ کرے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، تو وہ نہیں اور مگر تو لغوی معنی میں آ گئے، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر محاورہ سلیس ترجمہ کرے وہ یہ ترجمہ کر دے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، تو یہ ترجمہ بھی کرائمر کے اعتبار سے درست قرار پائے گا، کیونکہ حسر کا ترجمہ صرف کے اسلوب میں بھی کر سکتے اور نہیں اور مگر میں بھی کر سکتے۔ اب یہ کچھ لوگوں نے یہ دروازہ کھولا عربی میں، عربی کا اردو میں ترجمہ کیا،
ترجمہ کر دیا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اب لفظ لگانا تھا صرف، اس صرف کو کہاں لگایا؟ میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. بھئی تم نے حضور کو صرف بنا دیا. میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا. ایسے ہی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہاں آ گیا انما، کلمہ حاصل ترجمہ کرنے والے نے کر دیا اللہ دیتا ہے، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. فذکر انما انت مذکر، اللہ نے قرآن میں فرمایا حبیبی نے یاد دلائیے، بے شک آپ یاد دلانے والے ہیں. لفظ آیا انما، حصر کا بہانہ بنا کے ترجمہ کر دیا حبیب آپ انہیں یاد دلائیے، آپ تو صرف یاد دلانے والے ہیں. اب یہ صرف کرتے گئے اور حتیٰ کہ اسے پورا فلسفہ بنا دیا. وہ تو صرف نبی، وہ تو صرف رسول، وہ تو صرف قرآن پہنچانے کے لیے آئے، وہ صرف دین دینے کے لیے آئے، وہ صرف اللہ کی عبادت سکھانے کے لیے آئے، وہ صرف پیغام لانے والے، وہ صرف قاصد، وہ صرف سکھانے والے، صرف پڑھانے والے، صرف قرآن دینے والے، صرف 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 صرف. بھئی تم نے ساری تبلیغ کا فلسفہ بنا دیا، اسے حضور کو صرف بنا دیا. تم نے ترجمے کی آڑ لے کر، حصر کی آڑ لے کر، سادہ لوگوں کو بہکانے پھسلانے کے لیے ترجمے کی آڑ لے کر وہ صرف بناتے چلے گئے. ارے تم نے جو حضور کو معاذ اللہ صرف بنا ڈالا، حضور کو تم نے کہا کہ حضور صرف ہیں. ارے حضور کو صرف نہ جانو، صرف حضور ہی کو جانو. اگر حضور کو صرف جانو گے تو تم نے کچھ نہیں جانا. حضور کو صرف نہ جانو، آؤ صرف حضور ہی کو جانو. اور حضور کو صرف نہ مانو، صرف حضور ہی کو مانو. حضور کو صرف نہ سمجھو، صرف حضور ہی کو سمجھو. یہ نہیں کہ صرف کے لفظ کو حضور کی غلامی نہیں آتی، اس کو بھی حضور کی غلامی آتی ہے، پر اسے غلامی والی جگہ پر رکھو تو صحیح. جو اس کی جگہ بنتی ہے اسے وہاں رکھو تو صحیح. اگر تم نے صرف کے لفظ کو اٹھا کے اپنی نفس کی من پسند جگہ پہ رکھ دیا اور حضور کو صرف بنا ڈالا تو نہ تو صرف کے لفظ کا قصور ہے، نہ حصر میں کوئی فطور ہے. یہ فطور تیرے سینے میں ہے جو بغض مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. حضور کو صرف نہ جانو، صرف حضور ہی کو جانو. اب آئیے ایسے انہی مقامات کو پھر لے لیں، پھر ان کا ترجمہ بدل دیں. جو کہا انما بعثت معلما، ترجمہ کر دیا میں تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس کا یوں کیوں نہ کریں کہ تم سارے امی ہو، معلم تو صرف میں ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں. یوں کیوں نہ کیا جائے؟ اگر دیکھیں گرامر سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا، ہم بھی نہیں بھاگ رہے. صرف کا لفظ لگائیے، ضرور لگائیے، وہ گرامر میں آیا ہے، اس سے فرار نہیں، اس کو لگائیے. لیکن کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں، یہ تو غلامی مصطفیٰ سے فیصلہ کرو. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کچھ تو سوچا ہوتا کہ خود بھی حضور کی غلامی میں آؤ، لفظوں کو بھی حضور کی غلامی میں لاؤ، گرامر کو بھی حضور کی غلامی میں لاؤ. ارے حضور کا در دیکھو گے تو نظر آئے گا، اور اپنے علم کو حضور کا در دکھاؤ گے تو نظر آئے گا. تو یہ نہیں کہ تو انما بعثت معلما، معلم تو صرف میں ہوں. جسے بھی کوئی علم چاہیے میرے دروازے پہ آنا پڑے گا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. تم سارے امی ہو، جتنا بڑے بڑے علم والے ہو سارے جمع ہو جاؤ. بڑے علم والے جب مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے تم امی نظر آؤ گے، وہ معلم کے درجے پر گئے. تم سارے بڑے بڑے علماء ہو کر بھی
فلسفی ہو کر بھی، سائنسدان ہو کر بھی، بڑے بڑے عقلا فضلا فلاسفہ ہو کر بھی تم امی کے درجے پر کھڑے نظر آؤ گے، اور مصطفیٰ کو دیکھو گے جب ساری کائنات کا علم جمع کر کے ایک پلڑے میں رکھ دو، مصطفیٰ کو دیکھو تمہیں لگے گا ساری کائنات امی ہے، معلم فقط مصطفیٰ ہے۔ صرف مصطفیٰ کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا۔ اسی طرح اللہ یعطی و انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، نہیں، اللہ دیتا ہے، عطا سب اسی کی ہے، پر تقسیم کرنے والا صرف میں ہی ہوں۔ تقسیم کرنے والا کوئی اور نہیں، تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں، بٹتا صرف میرے در پہ ہے، میرے در سے ہی بٹتا ہے، یہیں سے ساری خیرات تقسیم ہوتی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر کوئی خوار پھرتے ہیں۔ واللہ یعطی و انما انا قاسم، عطائیں سب اللہ کی ہیں، خزانے سبھی اللہ کے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے، سب اسی کا، لیکن وہ جسے دے دے اسے بھی تو مانو، اس کے خزانوں کو مانتے ہو، اس کی عطا کو نہیں مانتے۔ یہ کیسی توحید ہے کہ اس کے مالک ہونے کو مانو، وہ کسی کو عطا کرے پھر نہ مانو۔ یہ کیسی توحید ہے کہ سجدہ اسی کو ہو تو مانو، اور وہ خود ہی کسی کو کروائے تو پھر نہ مانو۔ اس کی ملکیت کو تو مانو، مگر اسی ملکیت کی آگے کسی کے لیے عطا بھی تو ہے۔ وہ جو مالک ہے تو عطا کرنے والا بھی تو ہے، وہ مالک ہے تو مانتے ہو، کسی کو دینے لگے تو پھر اسے نہیں مانتے ہو۔ یہ کیسی توحید ہو گئی؟ یعنی سجدہ اسی کا ہے اور اس کو اعتراض نہیں کہ کرو آدم کو، وہ کہے کہ میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ سجدہ تیرا تو نہیں، سجدہ تو میرا ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں، میں چاہے آدم کو کرواؤں، چاہے تو میں کسی اور کو کرواؤں، میں نہ کرواؤں، میں کروانا چاہتا ہوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس نے کہا تو بھی کہے تب بھی نہیں مانتا۔ اس نے فرمایا فخرج نکل جا، تو مردود ہے، تیری توحید ہے ہی نہیں۔ توحید یہ نہیں کہ مجھے مانو اور جسے میں منواؤں اس کو نہ مانو، توحید یہ ہے کہ مجھے مانو اور مجھے ایسا مانو کہ پھر میں جسے بھی منواؤں اسے بھی مانو۔ یہ ہے مالک ہے اور مصطفیٰ بھی مالک ہیں، یہ تو نہیں کہا۔ انہوں نے فرمایا مصطفیٰ اس لیے مالک ہیں کہ مالک کے حبیب ہیں، اور حبیب نے فرق مٹا دیا اور خزانے دے دیے، تو وہ جسے دے اس پر بھی تمہیں اعتراض ہے، تو پھر اس کے فیصلے دیکھ لو، پھر سوچ سمجھ کے کرنا، پھر ایسے نہ کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا۔ اس نے فرمایا واللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعطی و انما انا قاسم، خزانے سبھی اللہ کے، عطائیں سبھی اللہ کی، نعمتیں سبھی اللہ کی، لیکن بٹتی میرے در پہ ہیں، تقسیم میرے دست مبارک سے ہوتی ہیں، تقسیم کرنے والا کسی اور کو نہ پاؤ گے، تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ ایسے فذکر انما انت مذکر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے یاد دلائیے، آپ یاد دلانے والے ہیں۔ اب یہاں پر صرف لگا دیا، آپ یاد دلائیں، آپ تو صرف یاد دلانے والے ہیں، تو صرف یاد دلائیں، آگے کوئی یاد کرے نہ کرے، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا حبیب یہ سب بھولے ہوئے تھے، میرے گھر میں 360 میرے شریک بنا کے بیٹھے تھے،
آپ جائیے اس کو یاد دلائیں، اس انسان کو میری یاد دلائیں۔ اور حضور نے ایسی یاد دلائی کہ فرمایا انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی ولکنی اخاف علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، اب میں تمہیں ایسا یاد کرا کے جا رہا ہوں، مجھے اب یہ خوف نہیں رہا قیامت تک کہ میری امت میں شرک دوبارہ پلٹ کر آئے گا۔ اب شرک نہیں آئے گا میری امت میں۔ وہ جو توحید اور شرک کی جنگ جاری تھی، اس کی جو آنکھ مچولی جاری تھی، توحید کا غلبہ ہوتا، پھر چند صدیوں کے بعد شرک غالب آ جاتا، پھر توحید کا جھنڈا، پھر شرک غالب آ جاتا۔ وہ جو آنکھ مچولی جاری رہی، میں نے وہ قصہ تمام کر دیا، شرک کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ اب قیامت تک اور بیماریاں تو ہو سکتی ہیں، پر یہ بیماری نہیں ہوگی جس کا علاج مصطفیٰ نے کر دیا۔ تو اب کوئی حضور کی امت میں کہنے لگ جائے شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، مظاہر محبت کو شرک، مظاہر عقیدت کو شرک، مظاہر تعظیم کو شرک، تو اس کو شرک کہنے لگ جائے، تو وہ جو شرک شرک کہے گا تو شرک کا واویلا کیا ایک طبقے نے، شرک کا واویلا کیا۔ ایک اور دشمن تھا، وہ انتظار میں بیٹھا تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے کہا پھر ان کا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی شرک آتا ہے تو نبی آتا ہے، جب بھی شرک آتا ہے تو نبی آتا ہے، جب بھی شرک آتا ہے تو نبی آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ دیکھیے اس فلسفے کے فرق کو ذرا سمجھے۔ اگر آج کا مبلغ یہ کہے، وہ کہے کہ میں توحید سے اس لیے تبلیغ شروع کرتا ہوں، شرک کے خاتمے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہر نبی نے آ کر یہی کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ ہر نبی نے آ کر کہا شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ تو میں بھی چونکہ نبیوں والا کام کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، لہذا میری تبلیغ بھی یہیں سے شروع ہوگی کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ بھئی یہ جو تم نے استدلال کر لیا اس سے، یہ استدلال باطل ہے، یہ استدلال فاسد ہے۔ یہ ان آیات سے یہ نہیں پتا چل رہا کہ انہوں نے بھی تبلیغ شروع کی تھی شرک کے رد میں، تم بھی تبلیغ شروع کرو شرک کے رد میں۔ یہاں سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جب جب شرک تھا تب تک نبی آیا تھا۔ اس سے تو یہ پتا چلتا کہ جب جب شرک تھا تب تب نبی آیا تھا۔ اس سے تو یہ پتا چلتا تو جب جب شرک تھا تب تب نبی آیا تھا۔ اس لیے اس نے آ کر پہلے شرک کے خاتمے کی بات کی۔ اور آج اگر تم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کہو گے میں تبلیغ شروع کرنا چاہتا ہوں، نبیوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بھی پہلے یہی بات کی، میں بھی پہلے یہی بات کروں، یہ غلط ہے۔ انہوں نے پہلے یہ بات اس لیے کی کہ شرک ہوتا تھا، اب مصطفیٰ نے گارنٹی دی، فرمایا شرک کو میں نے پاؤں تلے روند ڈالا، اب قیامت تک شرک نہیں سر اٹھائے گا، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے جب شرک ہوتا تھا تو نبی آتا تھا۔ تو شرک کا واویلا تم نے کیا، نبوت کا دعوے دار تاک لگا کے بیٹھا تھا، اس نے کہا پھر تمہارا قرآن کہتا ہے شرک ہوتا ہے تو نبی آتا ہے، لو میں آ گیا ہوں۔ اس کو راستہ کھڑ کے کس نے دیا؟ اس کو راستہ ہموار کر کے کس نے دیا؟ نہ تم شرک کا واویلا کرتے، نہ ہی وہ نقب لگاتا۔ تو ختم نبوت کا راز اسی میں ہے کہ مصطفیٰ کے بعد شرک نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا راز اسی بات میں پنہاں ہے کہ شرک نہیں ہوگا۔ ہاں اور خرابیاں ہوں گی، شرک خفی ہوگا۔ شرک خفی ہے ریاکاری، ریاء الناس، ریاکاری دکھاوا، وہ شرک کی صورتیں ہیں۔ مگر شرک جلی، بت پرستی، یہ امت میں پلٹ کر نہیں آئے گی۔ اور آج امت میں کوئی طبقہ بحث طبقے کے شرک نہیں کرتا۔ اگر انڈیویجولز کرتے ہیں کوئی تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں، وہ غلط کرتے۔ اور ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں قبلہ حامد سے شاہ صاحب کاظمی مدثر العالی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی، انہوں نے فرمایا تمہارے جتنے اعتراضات ہیں ہمارے اوپر،
وہ ہیں ہمارے جہلاء کی وجہ سے، اور ہمارے جتنے اعتراض ہیں تمہارے اوپر تمہارے جہلاء کی وجہ سے نہیں، تمہارے علماء کی وجہ سے۔ یعنی اہل سنت پر جو تم اعتراض کرتے ہو وہ تو کہتے ہو ان پڑھوں کی وجہ سے۔ کوئی ایک ان پڑھ کسی مزار پر کیا کر رہا تھا، کیا وہ اہل سنت کا عقیدہ کہلائے گا؟ عقیدہ تو وہ ہوگا جو کتاب میں لکھا ہو، عقیدہ وہ ہوگا جو کسی عالم کی زبان سے بیان ہو، وہ عقیدہ کہلائے گا۔ تو لہٰذا اگر عوام الناس اپنی ناعلمی میں، جہالت میں کچھ خرابیوں کا شکار ہو جائیں، ان کی اصلاح کرو، مگر اس طبقے کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن تمہارے ان پڑھوں سے تو غلطیاں نہیں ہوئیں، تمہارے تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے غلطیاں ہوئیں، تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ جو تصویر تم پیش کر رہے ہو یہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ نہیں۔ لہٰذا اس بات میں فرق ہے، اور اس فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، تو تب جا کر یہ بات کسی کنارے لگے گی۔ تو یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ذکر فإنما أنت مذکر، آپ انہیں یاد دلائیں، آپ ہی یاد دلانے والے، تیرے علاوہ کوئی یاد دلانے والا نہیں۔ انہیں ایسی میری یاد دلا کے آئیے کہ پھر قیامت تک توحید کا جھنڈا سر بلند رہے، اور خرابیاں ہزار ہوتی رہیں پر یہ خرابی پلٹ کر نہ آئے۔ تو سادہ سی بات ہے، اب حضور نے دی ضمانت، حضور نے دی، اور اب جسے حضور کی ضمانت پر اعتبار نہیں، تو جسے حضور کی ضمانت پر اعتبار نہیں، ہمیں اس کی تبلیغ پر اعتبار نہیں۔ اگر تمہیں حضور کی ضمانت، دی ہوئی ضمانت پر اعتبار نہیں تو ہم آپ کی تبلیغ پر کیسے اعتبار کر لیں؟ پہلے تم ان پر اعتبار کرنا سیکھو، پھر ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ اس لیے یہ بات غور طلب ہے۔ تو انما کلمہ حصر آیا، مختلف مقامات پہ آیا، اور جہاں جہاں آیا تو آپ نے دیکھا کہ ڈنڈی مارنے کے کتنے بہانے ہیں، کتنے راستے ہیں۔ اب جو اردو پڑھنے لکھنے جاننے والا ہے اسے کیا خبر کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ تو صرف نبی ہیں، وہ تو صرف رسول ہیں، وہ تو صرف یاد دلانے والے، وہ صرف تقسیم کرنے والے، وہ صرف معلم۔ ارے تم نے اسے فلسفہ بنا دیا، نظریہ بنا دیا، عقیدہ بنا دیا، پرچار شروع کر دیا، اور مصطفیٰ کو صرف بنا دیا۔ تو خدا را مصطفیٰ کو صرف نہ جانو، مصطفیٰ صرف نہیں، مصطفیٰ سب کچھ ہیں، سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ صرف ایک شے ہے جو مصطفیٰ نہیں، وہ یہ کہ مصطفیٰ خدا نہیں، بس خدا نہیں، خدا نہیں۔ اچھا پھر دلیل دیں گے، وہ کہیں گے حضور نے فرمایا لا تطرونی، مجھے نہ بڑھاؤ، مجھے نہ بڑھانا، تم بڑھاتے ہو۔ حضور نے فرمایا مجھے نہ بڑھانا، بھئی ادھوری بات نہ کرو۔ حضور نے فرمایا مجھے نہ بڑھانا، مگر بڑھانا کہتے کسے ہیں؟ بڑھانا کہتے کسے ہیں؟ حضور نے تو اس کو ڈیفائن کر دیا، اس کی وضاحت کر دی، توضیح تشریح فرما دی۔ فرمایا کما اطرت النصارى، مجھے یوں نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے بڑھایا تھا۔ تو نصارہ نے کیا بڑھایا تھا؟ عیسیٰ کو بنا لیا خدا کا بیٹا، خدا کا شریک، عقیدہ تثلیث۔ تو مصطفیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، مجھے یوں نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے بڑھایا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے بڑھایا، عزیر علیہ السلام کو، مجھے وہ نہ بڑھانا۔ تو جب مصطفیٰ نے بتا دیا کہ میرا بڑھانا یہ ہوگا کہ تم مجھے ان کی طرح خدا کا شریک بنا دو، بس مجھے خدا نہ بنانا، باقی جو بھی کہو گے وہ بڑھانا نہیں، وہ میری شان میں ہے۔ حضور کو بڑھانا، اس لفظ کی امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن تب ہوگی جب کوئی حضور کو خدا بنائے، جب کوئی معاذ اللہ کہے کہ مصطفیٰ خدا، یا کہے خدا کے شریک ہے،
یا کسی ایسی صفت کو ثابت کرے جو صفت جمیع جوانب جمیع صفات کے ساتھ خدا کے ساتھ مخصوص ہے، جب اسے کوئی مصطفیٰ کے لیے ثابت کرے گا تو شرک ہوگا۔ گویا مصطفیٰ کو پڑھانا اس کی نوبت تب آئے گی جب کوئی مصطفیٰ کو خدا سمجھے، اس کے علاوہ حضور کو پڑھانے کی نوبت آ ہی نہیں سکتی۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، تو بس نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو خدا نہیں، مصطفیٰ خدا نہیں، بس یہ ایک شے ہے ذات مصطفیٰ میں جس کی نفی ہے، خدا نہیں، باقی کیا ہے؟ باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے، سب کچھ مصطفیٰ ہے اور خدا نہیں۔ اچھا آپ کہیں کہ یہ کہاں سے ثابت کر لیا؟ کوئی کہے گی بھی ایسے فن خطابت یا زور بیان سے ثابت کر لیا، اگرچہ تو ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں، زور بیان تو پھر اور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اعتراض کرے بھی کہاں سے ثابت کر لیا؟ اب آئیے میں آپ کو اس کو ٹیکنیکلی عرض کرتا ہوں۔ اگر ایک آدمی ہو یہاں، صاحب خوش آمدید، ایک آدمی ہو وہ آپ اس کو ایک دن ملیں، بھئی سنائیں آپ کیا ہیں؟ وہ کہے جی میں تو صرف ایک ٹیچر ہوں، صرف ایک ٹیچر۔ پھر آپ ملے ایک ہفتے کے بعد، سنائیں بھئی، وہ کہے میں تو صرف ایک ڈاکٹر ہوں، میں تو صرف۔ پھر آپ ملے کچھ دنوں بعد، سناؤ میں تو صرف پروفیسر ہوں۔ پھر وہ کہے میں تو صرف بزنس مین ہوں۔ پھر وہ کہے میں تو صرف ایک استاذ ہوں۔ پھر وہ کہے میں صرف قاری ہوں۔ پھر وہ کہے میں صرف مقرر ہوں۔ پھر وہ کہے میں صرف ذمہ دار ہوں۔ تو جب آپ تھک جائیں گے سن کے تو آپ کہیں گے بھی یا تو صرف نہ لگاؤ، اگر تو آپ یہ سب کچھ ہیں، آپ یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں، تو ساتھ کہتے ہو صرف، تو یا تو صرف نہ لگاؤ یا سب کچھ نہ بنو۔ ان دو میں سے کوئی ایک نقطہ ہے وہ تو بتاؤ، دو میں سے کوئی ایک شے تو نہیں ہے، یا تو آپ صرف نہیں ہیں بہت کچھ ہیں، یا پھر آپ صرف ہیں تو پھر بہت کچھ نہیں ہیں۔ دونوں باتیں تو نہیں چل سکتی، دونوں باتیں نہیں چل سکتی۔ اب آئیے حضور کی ہر شان کے ساتھ آ گیا حسر، ہر شان کے ساتھ آ گیا حسر، ہر شان کے ساتھ آ گیا حسر، صرف معلم، صرف قاسم، صرف نبی، صرف رسول، صرف مذکر، صرف یہ صرف یہ صرف یہ۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آپ صرف ہیں تو پھر یہ سب کچھ جو نظر آ رہے ہیں وہ، اور اگر آپ سب کچھ ہیں تو یہ صرف کیوں لگ رہا ہے؟ یہ صرف میں تو کسی نہ کسی شے کی نفی ہوتی ہے، صرف میں کسی شے کی نفی ہوتی ہے۔ بھئی ایک نعت خان نعت پڑھے، نعت پڑھنے کے بعد دو آدمی ہوں تبصرہ کرنے والے، ایک بندہ کہے نام وہ نعت پڑھنے والے کا نام وہ خالد، ایک آدمی کہے کہ خالد تو صرف نعت خان ہی ہے، خالد تو صرف۔ اب آپ کو کیا لگا، وہ تعریف کرنا چاہتا ہے یا اس کے دل میں کوئی چور چھپا ہوا ہے؟ جس نے کہا کہ یہ تو صرف نعت خان ہے، کیا لگا آپ کو تعریف کر رہا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں کسی شے کی نفی ہے، اس کے ذہن میں کوئی انکار ہے جسے وہ ظاہر نہیں کر رہا مگر صرف کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اسے چھپا کے ظاہر کر رہا ہے، کسی شے کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ جب اس نے کہا صرف نعت خان ہے، کیا پتا وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کلام پڑھا یہ خود انہوں نے نہیں لکھا، شاعر نہیں؟ کیا پتا وہ کہنا چاہتا ہے کہ حافظ نہیں؟ کیا پتا وہ کہنا چاہتا ہے قاری نہیں، عالم نہیں، مفتی نہیں؟ کچھ نہ کچھ تو کہنا چاہتا ہے۔ جب صرف لگا رہا ہے تو کسی شے کی نفی تو ہے، کسی شے کی نفی ہے۔ اور دوسرا آدمی کھڑا ہو جائے، وہ کہے گی نعت خان تو صرف خالد ہی ہے، نعت خان تو صرف خالد ہی ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے، اس کے دل میں کوئی مرض ہے یا دل کھول کے تعریف کر رہا ہے؟
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی نعت خان تو بڑے دیکھے بڑے سنے، پر جیسا یہ ہے ویسا کوئی نہیں۔ اب صرف کا لفظ لگنے سے پہلے صرف کے لفظ میں کوئی اعتراض تھا، کوئی انکار تھا، اب صرف کا لفظ جب بدل کے لگایا تب مانا ہے کہ سب کچھ ہے، تب تعریف ہے، تحسین ہے، شان ہے، عظمت ہے، بیان ہے، اقرار ہے، اعتراف ہے اس کا کہ سب کچھ یہ ہے۔ اب اتنی سمجھ تو اردو میں آپ کو بھی ہر ایک کو آ جاتی ہے۔ اب جو کہہ رہا ہے وہ تو صرف نبی، صرف رسول، صرف قاصد، صرف پیغامبر، صرف پہنچانے والے، صرف سکھانے والے، صرف نماز دینے، صرف قرآن دینے، صرف یہ کرنے، صرف یہ کرنے، تو ہر کوئی جانتا ہے بھی تیرے دل میں کوئی چور ہے، تیرے دل میں کوئی چور ہے۔ حضور کو صرف نہ سمجھو، صرف حضور ہی کو سمجھو، بس صرف حضور ہی کو سمجھو۔ چلو کوئی کہے گا بھی یہ اردو کے اندر تو چلو ان لفظوں کا استعمال جیسے ہے جیسے ہوتا ہے اسے ایک طرف رکھو، لیکن عربی کا ہم کیا کریں؟ حاصل تو ہے، حاصل ہے تو ترجمہ کرنا پڑے گا، تو ترجمہ کریں، حاصل کا ترجمہ کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ حاصل کا انکار نہیں، حاصل کا تو اقرار ہے، پر ترجمہ وہی کرو جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، ترجمہ وہی کرو جو مصطفیٰ کی محبت سکھاتا ہے، وہ حبدار کا ترجمہ کرو۔ اور پھر بھی وہ کہے گا چلو بتاؤ، تم ہی بتاؤ نفی کیا ہے۔ وہ اگر ہم ہی سے پوچھیں، وہ کہے گی حاصل تو ہے، تو کسی شے کی نفی تو ہے، ہاں نفی ہے تو ہم بتاتے ہیں نفی کیا ہے۔ نفی کیا ہے؟ نفی ہے ایک شے کی نفی ہے۔ اقرار ہو رہا تھا انما بعثت معلما، معلم ہونے کا اقرار تھا، پر کسی نہ کسی شے کا انکار بھی چھپا ہوا تھا۔ قاسم ہونے کا اقرار تھا، پر کسی نہ کسی شے کا انکار بھی چھپا ہوا تھا۔ مذکر ہونے کا اقرار تھا، پر کسی نہ کسی شے کا انکار بھی چھپا ہوا تھا۔ اب وہ انکار بھی اگر مختلف ہوں پھر تو بات بنتی نہیں۔ اقرار ہر جگہ متعدد تھے، انکار ہر جگہ ایک ہی تھا۔ انکار ہر جگہ بھئی دیکھیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو مثال دی، ایک بندہ ہمارے محلے میں کہے، ایک دن اٹھ کے کہے میں تو صرف پروفیسر، وہ کہے صرف ڈاکٹر، صرف انجینئر، صرف وکیل، صرف بزنس مین، صرف زمیندار، صرف عالم، صرف قاری، صرف معلم، تو آپ تنگ آ جائیں گے، کیا پتہ لڑائی ہو جائے۔ پاکستان میں تو ہو جاتا ہے، اتنی بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں تو لڑائی ہو جائے گی۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے صرف صرف، تو آپ پوچھیں گے بھی جب آپ صرف کہتے ہیں تو بس اتنا مجھے بتا دو آپ کیا نہیں ہیں، کیا نہیں۔ تو چلو یہ تو ہو گئی دنیا داری کی بات۔ تو جب قرآن ایسے کر رہا ہے، حضور ایسے کر رہے، حضور کی شان کا بیان ہے، لفظ یا حصر، کلمہ حصر آ جاتا ہے، انما کبھی نفی اور اقرار کے ساتھ، کبھی اس اسلوب میں کبھی اس اسلوب میں آ جاتا ہے حصر۔ صرف نبی، صرف رسول، صرف قاسم، صرف معلم۔ تو سوال پیدا ہوا یا رسول اللہ پھر وہ تو بتائیے کہ کیا ہے جو آپ نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا صرف ایک ہی شے ہے جو مصطفیٰ نہیں ہے، وہ یہ کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ الہ نہیں ہے۔ تو جہاں بھی نفی تھی مصطفیٰ کے الہ ہونے کی نفی تھی، نفی ہر جگہ ایک تھی، اقرار ہر جگہ متعدد تھا۔ جب مصطفیٰ سے یہ کہلوایا گیا بتائیے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں صرف تقسیم کرنے والا، یا صرف میں ہی تقسیم کرنے والا، وہاں معنی یہ تھا کہ میری ان عطاؤں کو دیکھ کر، میرے پٹتے ہوئے خزانوں کو دیکھ کر، میری عطاؤں کو دیکھ کر، میرے خزانوں کو دیکھ کر، جو مجھ سے مانگے جنت میں ہاں کر دیتا ہوں، کوئی مانگے دنیا میں دے دیتا ہوں، جھولی بھر دیتا ہوں۔ یہ جو میرا دینا 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 دیکھ رہے ہو، اس دینے کو دیکھ کر مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میں خدا نہیں ہوں، صرف اس کی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا۔
مجھے خدا نہ سمجھنا۔ اور وہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، نفی کے سیٹی ہے۔ ارے میرے علم کو دیکھنے والوں، کوئی مجھ سے اپنا نسب پوچھے تو نسب بتاتا ہوں، کوئی مرنے کے بعد ٹھکانہ پوچھے ٹھکانہ بتاتا ہوں، کوئی گھر کی بات پوچھے وہ بتاتا ہوں، کوئی پیٹ کی پوچھے وہ بتاتا ہوں۔ یہ جو اتنا میرا علم دیکھتے ہو، یہ علم دیکھ کر گمان ہوگا کہ کہیں خدا تو نہیں ہے؟ تو سنو، میں صرف معلم ہوں، خدا نہیں ہوں، میں صرف معلم ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تو جب معلم کے ساتھ صرف لگا، نفی تھی الوہیت کی، جب قاسم کے ساتھ صرف لگا، نفی تھی الوہیت کی، جب مذکر کے ساتھ صرف لگا، نفی تھی الوہیت کی، جب رسالت کے ساتھ صرف لگا تو نفی تھی الوہیت کی۔ مصطفیٰ کی قرآن نے 99 نام تو معروف ہیں، مگر 99 ناموں کو دیکھیے، ہر نام ایک علیحدہ شان ہے، ایک علیحدہ صفت ہے، اور 99 تو معروف ہو گئے، ورنہ تو بے شمار ہیں مصطفیٰ کی صفات۔ اور حضور شیخ الاسلام مدثر العالی نے ایک کتابچے میں جمع کیے 1400 سے زیادہ اسماء مصطفیٰ لکھے، اور ایسے اور بہت سارے اکابرین نے اس پر کام کیا، لکھے، آقا علیہ السلام کی اسماء کو لکھا، حضور علیہ السلام کی صفات کو لکھا۔ تو صفات بے شمار ہیں، تو جب صفات بے شمار ہیں، ہر صفت کے ساتھ صرف لگ رہا تھا، تو یا رسول اللہ آپ کیا نہیں ہیں؟ سب کچھ تو ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، پھر لگا ہے صرف صرف صرف، تو پھر یہ بتائیے کیا نہیں ہیں؟ فرمایا سب کچھ ہوں، صرف الہ نہیں، الہ نہیں۔ بس مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ اور یہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے وہ والا بڑھانا میرے حق میں نہ کرنا جو بڑھانا نصارہ نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں، یہود نے کیا عزیر علیہ السلام کے حق میں، خدا کا بیٹا، خدا کا شریک۔ پس مجھے خدا نہ بنانا، میں خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں، باقی سب کچھ ہوں، ایک شے نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں۔ تو آقا تو اسلام کی الوہیت کی نفی، یہی بات بشریت میں آئی۔ اعلیٰ حضرت نے آیت بشریت کا خلاصہ ایک لائن میں دے دیا، انہوں نے فرمایا یہ جو ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، حبیب آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا الہ ایک ہے، میری طرف وحی آئی، تمہارا پھر بولیے تمہارا تمہارا۔ تو حضور کا بشر ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کا آپس میں کیا لنک تھا؟ میں بشر ہوں، ہمارا الہ ایک ہے، میں بشر ہوں، ہمارا الہ ایک ہے۔ تو مصطفیٰ کا بشر ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کا کوئی ٹکراؤ تھا؟ ریلیونس کیا تھا؟ مطابقت کیا تھی؟ ربط اور تعلق کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے الہ نہ سمجھنا، الہ تمہارا اور میرا وہی ایک ہی ہے، میں الہ نہیں۔ اس اعتبار سے تو میں مخلوق ہونے میں تمہاری صف میں کھڑا ہوں، مخلوق ہونے میں تمہاری صف میں کھڑا ہوں، تمہارا اور میرا الہ ایک ہے، مجھے الہ نہ سمجھ لینا، ورنہ تو اس آیت مبارکہ کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری، بلکہ نفی الوہیت کے لیے اتری ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ آیت یہ بتانے کے لیے نہیں آئی کہ مصطفیٰ کو بشر سمجھو، یہ آیت یہ بتانے کے لیے اتری مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو، خدا نہ سمجھو۔ اس بات میں اور اس بات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کیا مصطفیٰ کی بشریت بتانے کی شے تھی؟ جبرائیل آ کر بتاتا تو عربوں کو پتا چلتا کہ مصطفیٰ بشر ہیں۔ بشریت کسے کہتے ہیں؟ جسم کو۔ تو کیا حضور کا جسم ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ جبرائیل کے آ کر بتانے سے لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں جسم بھی ہے۔
بشریت تو کھلی حقیقت تھی، ہر ایک کو نظر آ رہی تھی. بھئی آپ بیٹھے ہیں جامع مسجد میں حاج مدینہ میں جلسہ کرنے کے لیے، میں کہوں جی حاجی صاحب نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں بڑا سفر کر کے، میں آپ کو بڑی پتے کی بات بتانے آیا ہوں. ہاں جی بولیں. میں آپ کو صرف یہ راز کی بات بتانے آیا ہوں. آپ سارے لوگ اس وقت گڑھ موڑ میں جامع مسجد منہاج مدینہ کے اندر محفل میلاد میں بیٹھے. آپ کہیں گے یہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا سمجھ کے بلایا تھا. تو یہ بات اگر آپ نے آ کر بتانی تھی تو یہ کوئی بتانے والی شے ہے؟ یہ تو یہاں بچہ بچہ جانتا ہے. اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ یہ تو کوئی باہر سے ان پڑھ بھی گزر رہا ہو، اس کو پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا یہ محفل میلاد ہو رہی ہے. تو یہ تو ہر ایک کو پتا ہے. تو جو اوپن فیکٹ ہو، جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو، مسلمہ حقیقت ہو، ہر آنکھ کے سامنے ہو، اسے نہ جتلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ڈیبیٹ، نہ مناظرہ، نہ جھگڑا، نہ نزاع. اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وہ بتانے کی شے تو ہوتی نہیں. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں. تو پھر آپ سوچئے ذرا، پیکر مصطفیٰ، وجود بشریت مصطفیٰ، میری آقا کا جسد اطہر، جسد بشری، جسد خاکی، آپ کا پیکر جسم مبارک، اس کے لیے کیا ضرورت تھی 7 آسمانوں پار سے جبرائیل آئے، اللہ کی آیت لائے، زبان مصطفیٰ سے انہی کے سامنے اعلان کروائے میں تمہارے جیسا بشر. مصطفیٰ کا جسم بھی ان کے سامنے، بشریت بھی ان کے سامنے، بلکہ ولادت ان کے سامنے، بچپن ان کے سامنے، لڑکپن ان کے سامنے، جوانی ان کے سامنے، شباب ان کے سامنے، شادی بیاہ ازواج ان کے سامنے، کھانا پینا اور بشریت کی جملہ لوازمات اور ضروریات اور متعلقات سب ان کے سامنے تھے. ہر کوئی تو دیکھ رہا تھا. لین دین ہے، تجارت ہے، وہ ہاتھ بھی ملاتے، مسافہ بھی کرتے، لین دین بھی کرتے، گفتگو کرتے، معاہدہ کرتے، ساری چیزیں تو کر رہے تھے. تو کیا ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی؟ ان کو یہ بات کیا ضرورت پیش آئی ہوگی؟ جبرائیل آئے اور یہ نہیں اپنے پاس سے کہہ دے، اللہ کی آیت لے کر آئے اور ثابت کرے اور حضور کی زبان سے اظہار کروائے آپ کہیں میں تمہارے جیسا بشر. یہ کیوں منوایا جا رہا تھا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، مانو میں تمہارے جیسا ہوں. یہ کیوں منوایا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ دیکھنے والوں کو کہیں سے لگتا نہیں تھا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں. دیکھنے والوں کو کہیں سے لگتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے جیسے، اور دیکھنے والے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہمارے جیسے. کیسے مانے؟ انہوں نے کہا کہ بچے تو ہمارے بھی پیدا ہوتے رہے. یہ کیسا بچہ پیدا ہوا عبد المطلب کے گھرانے میں، پگوڑے میں لیٹا ہے، ہاتھ ہلتا ہے، آسمان کا چاند کھلونا بن جاتا ہے. بچے تو ہمارے بھی پیدا ہوتے رہے، ہاتھ تو ہم بھی کئی بار ہلا کے دیکھتے ہیں، پر چاند بھی وہی رہتا ہے، سورج بھی وہی رہتا ہے. یہ انگلی دیکھنے کو تو ہمارے جیسی لگ رہی ہے، پر اس میں طاقت یہ کہاں سے آئی کہ اگر اٹھ جائے تو چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے، پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں، پہاڑ آپ کو پہچانتے ہیں، جانور سجدہ ریز ہوتے ہیں، درخت آپ کو پہچانتے ہیں. معجزات مصطفیٰ کو دیکھ کر، امتیازات مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ محو حیرت تھے. قریب تھا کہ کوئی کہہ دے کہ یہ خدا ہے. بھائی سوچئے کیا اس معاشرے میں یہ کوئی ناممکن بات تھی؟ وہ تو اس بت کو سمجھتے تھے یہ سب کچھ ہے، جو نہ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. تو مصطفیٰ اتنا کچھ کر کے دکھا رہے تھے تو کیا خدا نہ بنا لیتے؟ وہ جو گونگے بتوں کو خدا بنا کے بیٹھے تھے تو تحت سرا سے عرش اولا تک مصطفیٰ کی چلتی حکومت کو دیکھ کر خدا نہ بناتے؟ کیا نہ ہوتا؟ تو اللہ نے فرمایا حبیب مجھے اس انسان کا بھی پتا ہے،
اس کی ہسٹری کا بھی پتہ ہے کیا ہوتا رہا ہے، اس کے ہاضمے کا بھی پتہ ہے۔ میں نے بھیجے تھے انبیاء، ان کو دیے تھے معجزات، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، تو میں نے جن کو چند معجزات دیے ان سے تو متاثر ہو کر کچھ صدیوں تک تو اس نے ضبط رکھا، مگر 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی پھر ضبط ٹوٹ گیا، پھر یہ خدا بنا لیتا ہے، یا خدا کا شریک بنا لیتا ہے، یا خدا کا بیٹا بنا لیتا ہے۔ تو حبیب جن کو میں نے دیے چند معجزات، ان کے بارے میں تو اس کے ضبط اور ہاضمے کا یہ عالم ہے، تو تیرے چند معجزات تو نہیں، تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے، تیرا تو چلنا پھرنا بھی معجزہ، لعاب مبارک بھی معجزہ، پسینہ مبارک بھی معجزہ، آپ کی انگلی کا اٹھنا بھی معجزہ، زبان مبارک کا چلنا بھی معجزہ، حبیب تیرا خرام ناز کرنا بھی معجزہ، تیری ذات ہے سراپا معجزہ۔ اب یہ بات قرآن میں کہنی پڑے گی، یہ بتانے کی تو نہیں تھی، لیکن یہ نفی کرنی پڑے گی کہ آپ خدا نہیں ہیں، کیونکہ یہ اگر نہ کہا گیا کہ آپ خدا نہیں ہیں تو کام تو تیرے سارے خدا والے ہی۔ جملہ ایسا ہو گیا کہ اس کے لیے ہاضمہ تیز چاہیے، تو چلو میں آپ کا امتحان نہیں لیتا، دلیل ایک عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو علماء کرام تشریف فرما ہے، معجزہ اور کرامت، اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں، اس کی حقیقت کو پڑھیں، تو وہ بندے کی طاقت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اللہ کی طاقت نبی میں سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، وہ نبی کی اپنی طاقت نہیں ہوتی۔ یہی تو توحید ہے کہ اللہ کی طاقت ہے، نبی کو اللہ نے دی، نبی نے ظاہر کر دی، نبی کی اپنی طاقت کا اظہار نہیں۔ اور کرامت بھی یہی ہے، بندے کی اپنی طاقت کا اظہار نہیں، جب وہ دکھتا ہے اپنے بندے میں سے وہ کرامت بنتی، اس کے علم کا اظہار ہو بندے میں سے تو کرامت، اس کی طاقت کا اظہار ہو بندے کے وجود میں سے تو کرامت۔ تو معجزہ اور کرامت کی ڈیفینیشن یہی ہے، بندے کی طاقت نہیں ہوتی، رب کی طاقت بندے میں سے ظاہر ہوتی۔ چلو پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے پاس، سنا ہے تو اپنے آپ کو رب کہتا پھرتا ہے، بھائی بالکل ساری دنیا مجھے مانتی، فرمایا اچھا ایک جواب دے، رب تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو زندگی دے سکتا ہو، موت دے سکتا ہو۔ اس نے کہا 2 منٹ کا کام، ایک زندہ آدمی کو پکڑ کے پھانسی دے دی، ایک جو کسی جرم میں پھانسی چڑھنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے قوم ہے سادہ، اور یہ ان کی حماقتوں کی وجہ سے ان پر حکومت کر رہا ہے، اور یہ ہے شاطر اور عیار۔ اب میں قوم کو کب تک سمجھانے میں لگا رہوں، حیات کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، موت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، یہ جو اس نے کر کے دکھایا یہ ڈرامہ ہے، زندگی اس کو نہیں کہتے، موت اس کو نہیں کہتے۔ تو اللہ کے نبی تھے، نبی تو لاجواب نہیں ہو سکتا تھا، نبی تو لاجواب۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا ٹھہر، ایک اور بات کا جواب دے۔ اس نے کہا بولے؟ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اور میرا رب کرتا ہے ہر روز اور دونوں کام، تیرے سے نہ دونوں کا مطالبہ نہ ہر روز کا مطالبہ، تو ایک کام کر کے دکھا اور صرف ایک بار کر کے دکھا۔ فاتح بہا من المغرب، ذرا اس کو سورج کو مغرب سے نکال کر تو دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے، جواب نہ دے سکا۔ پہلے تو ایک چاند چل گیا تھا، اب کیا کرے؟ سورج کا نظام تو اس کے ہاتھ میں تھا نہیں، اب کیا کرے؟ بس وہ ہار گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جیت گئے، دنیا کو سمجھ آ گئی یہ خدا نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گئی اگر خدا ہوتا تو
سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوتا، یہ سمجھ آ گئی، اگر خدا ہوتا تو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہوتا۔ بس زمانہ چلتا رہا، نبی آتے رہے اور جاتے رہے اور مصطفیٰ آ گئے، اور حضور آئے تو سورج روز نکلتا ہے روز ڈوب جاتا ہے، روز نکلتا ہے روز ڈوب جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، آج آدم کا قصہ، آج ابراہیم کا قصہ، آج موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ایک دن یہ بھی آ گیا ہے، حبیب یہ ہوا تھا، ابراہیم گیا تھا، میری توحید کا ٹاپک تھا، یہ مناظرہ ہوا تھا، ابراہیم اس دلیل پر جیت گیا تھا۔ ابراہیم نے کہا رب تو وہ ہوتا ہے جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو، وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ تو صحابہ پڑھ رہے ہیں قرآن کہ جو سورج کو مغرب سے نکال سکے وہ رب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، قرآن کا بیان، جو سورج کو مغرب سے نکال سکے وہ رب ہو سکتا ہے۔ جب سب کا عقیدہ پختہ ہو گیا تو ایک دن وہ آ گیا جب میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی نماز عصر کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا اور اسے مغرب سے نکال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، کبھی تو لوگوں کو بتاتا ہے تیرا مرنے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا، یہ بھی تو میرا علم ہے، کبھی تو بتاتا ہے تو فلاں کے لطفے سے ہے، یہ بھی تو میرا علم ہے۔ ابھی اتنے جو تو معجزات کا اظہار کرتا ہے، تیری ذات ہے سراپا معجزہ، تو وہ تو لمحہ لمحہ تیرے وجود سے دکھائی دیتا ہوں میں۔ تو اگر یہی نتیجہ نکال کے بیٹھ گئے، چلو آج تو یہ آپ کی بشریت کو دیکھ رہے ہیں، جب معجزات کو دیکھتے ہیں اور کوئی گمان گزرتا ہوگا، یہ پھر کوئی آ کے آپ کو مصافحہ کر لیتا ہے، ہاتھ لگا لیتا ہے، چٹور لیتا ہے، نہیں خدا نہیں ہے، نہیں خدا حبیب جب آپ پردہ فرمائیں گے اور آنے والے آئیں گے، وہ پڑھیں گے صرف قرآن، پڑھیں گے حدیث، قرآن پڑھیں گے، فاتح بہا من المغرب، جو سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہو وہ رب ہوتا ہے، پھر پڑھیں گے حدیث مصطفیٰ نے نکال دیا تھا، تو پھر اگر کوئی سغرے کبرے ملا کر نتیجہ نکال کے بیٹھا ہو کہ مصطفیٰ خدا تھے، تو پھر اب چلو پہلے تو میں پھر نبی بھیج دیتا تھا، اب تو تیرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ رسول آنے والا، تو حبیب اب تو بھاری تعالیٰ پھر اب قادر مطلق جو ہے تو پھر حل بھی تو تیرے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب پھر ایسا کرتے ہیں جو بات کرنے کی نہیں تھی، تیری بشریت کوئی بتانے سے تو نہیں پتا چلے گی، کہ وہ کرنے کی بات تو نہیں تھی لیکن اب کرنی پڑے گی، ان کے لیے نہیں آنے والوں کے لیے، اسے قرآن کے ٹیکسٹ کا حصہ بنانا پڑے گا، اور حصہ بنا دیجئے، انہیں بتا دیجئے لوگوں مجھے خدا نہ سمجھنا، خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، میں مخلوق ہونے میں تمہاری صف میں کھڑا۔ اور یہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے نقطہ اخذ کیا اور یہ جو لکھا، کاش کہ ہم جیسے اعلیٰ حضرت تھے ہم انہیں ویسا پیش کر پاتے، اعلیٰ حضرت جیسا ذہین فتین اور علم اور فقہ تفہم اور اس کا پیکر برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آپ کو اور کوئی نہیں ملے گا۔ مگر اس سے پتہ چلا کہ جب کسی کے وارث آہستہ آہستہ ہمارے جیسے بنتے چلے جائیں تو پھر اس شخصیت کو بھی لوگ وہی کچھ سمجھیں گے۔ جب ہم ان کی نعتیں پڑھ کے یہی کہیں گے تو لوگ کہیں گے وہ صرف شاعر تھے، تو ان کا نام لینے والے کبھی فتاوی اعلیٰ حضرت کی بات بھی کریں، یہ نکتہ نکالا تو کیسے نکالا اعلیٰ حضرت نے، یہ بھی تو رکھیں۔ تو خیر اب آگے تو اعلیٰ حضرت نے یہ جو بات کی، یہ جو نکتہ نکالا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک کانسیپٹ ہے جو خود سے انہوں نے اس پر اپلائی کر دیا؟ ایسا تو نہیں، تو یہ قرآن کی گرامر سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے
تو ہم بحث کر رہے ہیں، ہم جس نقطے پر بات کر رہے ہیں وہ نقطہ ہے حصر کا. حصر کا کلمہ یہاں پر استعمال ہوا، انما. اب انما حصر کے ترجمے کے اعتبار سے یہ نقطہ ثابت کرتے. یہ نقطہ کیسے ثابت ہوتا ہے یہاں سے؟ قل انما انا بشر مثلکم، حبیب آپ انہیں کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا. میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا الہ ایک ہی ہے. اب اس میں لفظ لگتا ہے انما، وہ ہے صرف. اب صرف لگاؤ. یعنی جہاں صرف نہیں لگتا تھا وہاں تو لگا کے بیٹھے ہیں، جہاں لگتا ہے وہاں لگایا ہی نہیں. یہاں کا انما کھا گئے اور وہاں کے انما کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. بھی یہاں انما لگا ہے تو یہاں بھی تو لگا ہے. پھر اس انما کا معنی بھی تو کریں. اس انما کا معنی کیا ہے؟ انما صرف. آگے ہیں 3 لفظ، انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم. یہ انما یا انا کے ساتھ ہے یا بشر کے ساتھ ہے یا مثلکم کے ساتھ ہے؟ آئیں ترجمہ کر لیں. اگر اس کو منسلک کریں آنا کے ساتھ تب ترجمہ یہ بنتا ہے حبیب آپ انہیں بتائیں صرف میں ہی بشر ہوں جو تمہارے جیسا ہوں. سبحان اللہ. وہ تو درست ہے. ہمارے جیسے ہر کوئی ہمارے جیسا ہے. کیا صرف حضور ہیں جو ہمارے جیسے ہیں؟ ہم آپس میں ایک جیسے نہیں، ہر کوئی ہمارے جیسا ہے. اس میں کیسے بات آ گئی؟ قل انما انا بشر مثلکم. کیا یہ ترجمہ بنے گا؟ اب صرف کا لفظ یہاں لگے گا. حبیب انہیں بتائیے صرف میں ہی ہوں جو تمہارے جیسا ہوں بشر، باقی کوئی بشر تمہارے جیسا نہیں. آنا کے ساتھ نہیں لگ سکتا تو بشر ان کے ساتھ لگائیں. میں صرف اور صرف بشر ہوں تمہارے جیسا، کچھ اور نہیں. تو اگر حضور بشر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں تو قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. حبیب آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں. آپ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، معلم بھی ہیں، قاسم بھی ہیں. تو صرف کہاں سے ہو گئے؟ اور یاد رکھ لیجئے یہ بات، جو صرف بشر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. صرف بشر ہو تو نبوت کی بھی نفی ہو گئی، کیونکہ بشر تو نبی نہیں ہوتا کہ ہر بشر نبی ہے. تو اگر کہیں صرف بشر، بشریت میں اگر معصور کریں گے تو نبوت کی نفی ہے، رسالت کی نفی ہے، ان تمام صفات کی نفی ہے جو قرآن نے بیان کی حضور کے بارے میں. تو یہ بھی نہیں. ہاں آپ بشر بھی ہیں، صرف بشر نہیں ہیں، بشر بھی ہیں. جب شب معراج بشر نیچے کھڑا تھا، مصطفیٰ کہاں تھے؟ اور نور بھی نیچے کھڑا تھا، مصطفیٰ کہاں تھے؟ تو پتا چلا بشر ہیں ضرور پر صرف بشر نہیں، کچھ اور بھی ہیں. تو لہذا یہ بھی معنی نہیں ہو سکتا. چلو اب مثلکم پہ آ جائیں. میں بشر ہوں صرف اور صرف تمہارے جیسا، یعنی A to Z، جیسے تم ہو ویسا میں. یہاں صرف لگتا ہے، پھر بھی تو حاشا کی نفی ہو جائے گی. تو انما کیوں بیان کیا اللہ نے؟ جب یہ انما کلمہ حصر نہ آنا کے ساتھ جچتا ہے، نہ بشروں کے ساتھ لگتا ہے، نہ مثلکم کے ساتھ لگتا ہے، تو پھر یہ انما ہے کس لیے؟ یہ انما کا مقام کیا ہے، محل کیا ہے، اس کا اطلاق کس پر ہے، اس لفظ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جب اللہ نے بیان کیا تو معنی تو ہے. تو معنی کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں بشر ہوں تمہارے جیسا. آگے لگاؤ صرف.
اللہ اس انما کو لگاؤ آگے انما کے ساتھ، انما الہکم الہ واحد، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، صرف اس ایک بات میں کہ تمہارا اور میرا خدا ایک ہے۔ کتنا کلیئر کٹ بات ہے، کتنا واضح بات ہے اس کے اندر۔ قل انما انا بشر مثلکم، حبیب آپ انہیں کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مگر صرف لگانا، انما کے بغیر ترجمہ نہیں بنتا۔ اب وہ انما کا تعلق انا کے ساتھ نہیں، بشروں کے ساتھ نہیں، مثلکم کے ساتھ نہیں، مثلکم کی ایک جہت کے ساتھ ہے، انما الہکم الہ واحد، میں تمہارے جیسا بشر ہوں صرف اس ایک بات میں کہ جو تمہارا خدا ہے وہی میرا خدا ہے، جو میرا خدا ہے وہی تمہارا خدا ہے۔ بس اس کے الہ ہونے میں اور تم ایک جیسے ہیں کہ ہم الہ نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے الہ ہونے کے تناظر میں تم اور میں ایک صف میں کھڑے ہیں، اس کے معبود ہونے میں ہم اور مصطفیٰ ایک جیسے ہیں، اس کے مسجود ہونے میں ہم اور مصطفیٰ ایک صف میں کھڑے ہیں۔ ارے باقی کسی بات میں نہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہے نہ مصطفیٰ کسی کے جیسے ہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے ابھی اتنا جا نہیں ہو بولن۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے نہیں کہ محض عشق اور ذوق کے اندر آ کے ترجمہ کر دیا ہے، انہوں نے قرآن مجید کے کلمات کو پڑھا اور جو سادہ آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا انہوں نے وہ خلاصہ نکال کر بیان کر دیا۔ لیکن کوئی سمجھنے والا آئے تو اعلیٰ حضرت کی اس دلیل تک بھی رسائی حاصل کرے، کہاں سے نکال کے انہوں نے بتایا، یہاں سے انہوں نے نکال کے بتایا کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری، یہ آیت نفی الوہیت کے لیے اتری ہے۔ گویا یہ ہر جگہ سے ایک ہی بات پتہ چلی کہ سب کچھ ہے مصطفیٰ، صرف ایک شے ہے جو نہیں، وہ یہ کہ خدا نہیں، خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ خدا ہونے کی شان سے نیچے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ مصطفیٰ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس کیا بات کرتے رہیں، کوئی کیا کرتے رہیں بھی، مصطفیٰ امت سے اونچے، پھر کہیں گے انبیاء سے اونچے، پھر کہیں گے رسولوں سے اونچے، پھر کہیں گے فرشتوں سے اونچے، پھر کہیں گے فلاں سے اونچے، فلاں سے اونچے۔ اللہ نے فرمایا سنو، مصطفیٰ کی عظمت کی پیمائش یہاں سے نہیں ہوتی، کہاں تک گنو گے، کہاں تک پہنچو گے کہ اس سے اونچے، اس سے اونچے، اس سے اونچے۔ مصطفیٰ کی شان یہاں سے نہیں پتہ چلتی، وہاں سے پتہ چلتی ہے۔ خدا کے بعد کوئی بلندی، کوئی عظمت، کوئی شان، کوئی رفعت جو کسی کے لیے ممکن ہو سکتی ہے وہ سب کچھ رب نے مصطفیٰ کو بنایا۔ ہر ممکن شان مصطفیٰ کو عطا کی، ناممکن فقط ایک شے ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں، باقی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اب دوستان محترم، اس آیت مبارکہ میں بھی تھا حسر، لیکن اب سارا ہمارا وقت لگ گیا اس حسر پر، اور اس سے آگے ہم نے نکلنا تھا، لیکن اس حسر نے ہمیں ہی محصور کر دیا ہے، اور اس حسر نے ہمیں محصور کر لیا ذکر یار میں، اور ذکر یار میں انسان محصور ہو جائے تو عاشق تو اس قید سے چھوٹنا ہی نہیں چاہتا۔ عشق تو نام اسی شے کا ہے، وہ کہتا ہے کہ ذکر یار ہو، ذکر حبیب ہو تو اس سے کون دل چھڑائے، وہ تو کہتا ہے مجھے زلف یار کا پابند کر لو، قیدی کر لو، یہاں سے تو قید سے نکلنا کوئی نہیں چاہتا۔ اس حسر نے ہمیں معصور کر لیا یہاں تک۔ اب بات اس سے کچھ آگے بھی تھی، وہ یہ کہ محمدیت اور رسالت ان کا آپس میں ہو گیا رشتہ ہو گیا لازم اور ملزوم کا، اور وہ یوں کہ رسالت تو مصطفیٰ کے علاوہ اور ہستیوں میں ہے پائی گئی، لیکن محمدیت
وہ رسالت کے بغیر کبھی نہیں پائی گئی. تو جب سے ہیں محمد مصطفیٰ تب سے ہیں رسول. اور یہ جو حصر کہا اس کا معنی ہے محمدیت کسی لمحے رسالت سے خالی نہیں. محمدیت کا کوئی گوشہ رسالت سے خالی نہیں. محمدیت کا کوئی پہلو رسالت سے خالی نہیں. اب یہ تقسیمیں نہ کرتے پھرو یہ سنن الہدا ہے، یہ سنن عادیہ ہے، یہ حضور نے فرمایا ویسے عادت کے طور پر ٹھیک ہے، مگر جس نے حضور کی عادت اپنائی رب نے اسے بھی چاہا. ٹھیک ہے، مکلف نہیں بنایا مگر اجر رکھا ہے. فضیلت سنن عادیہ میں بھی رکھی ہے. جس نے حضور جیسی سنن عادیہ کو اپنا لیا اس کے لیے اجر بھی رکھا ہے، محبت بھی رکھی ہے. ہاں مکلف نہیں کیا، اس حد تک فرق جائز ہے فقہا کا، علماء کا، مگر اس سے آگے نہیں. وہ کوئی مصطفیٰ کا کوئی لمحہ رسالت سے خالی نہیں. تو جب کوئی لمحہ رسالت سے خالی نہیں تو ذکر یار جس گوشے سے چھیڑیں وہ ذکر رسالت بنتا ہے، وہ دین بنتا ہے، وہ ذکر دین بنتا ہے. وہ دین سے باہر نہیں، وہ دین کے اندر رہتا ہے. کیونکہ مصطفیٰ ہی دین ہے، مصطفیٰ معیار دین ہے، مصطفیٰ پیمانہ دین ہے، مصطفیٰ کا قول بھی دین ہے، فعل بھی دین ہے، عمل مبارک بھی دین ہے. آپ کا سونا جاگنا دین ہے، آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا دین ہے، آپ کا کھانا اور پینا دین ہے، آپ کی سیرت مطہرہ ہے، چاہے بعثت سے پہلے ہو یا بعثت کے بعد ہو. یہ نبوت نہیں ملی تھی 40 سال بعد، یہ اظہار نبوت ہوا تھا 40 سال کے بعد. یہ اعلان نبوت ہوا تھا 40 سال کے بعد. تبھی تو صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة، یہ تو بتائیے اللہ نے آپ کو کب سے نبی بنایا؟ تو کیوں پوچھا صحابی نے کب؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا 40 سال بعد؟ یہ کل کی بات ہے، غار حرا میں بیٹھے تھے، وہاں سے اتر کے آئے، قوم کو جمع کیا، ابو قبیس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، کہا یہ ہوا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. آپ جو لوگ جلسے میں بیٹھے ہیں صبح اٹھ کے حاجی غلام مرتضیٰ صاحب سے پوچھنے لگ جائیں یہ جلسہ کب ہوا تھا؟ مقبول صاحب تو پھر آپ کیا کہیں گے اسے؟ وہ کہیں گے کہ اتنے بھولے تو نہ بنو، آپ تو تھے. یہ سوال تو وہ کرے جو موقع پر نہیں تھا. تو وہ صحابی اس معاشرے کا فرد ہے جس معاشرے میں بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک حضور کے 40 سال گزرے، اس معاشرے کا فرد ہے. وہ پوچھ رہا ہے اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ تو وہ کیوں پوچھ رہا ہے اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ تو پتہ چلا کہ وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 سال بعد تو آپ نے ہمیں بتایا، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ نبی ہیں کب سے؟ یہ تو بتائیے کہ آپ نبی ہیں کب سے؟ یہ بتائیے، یہ پوچھنا چاہتا تھا. اور یہ جو صحابی کے سوال کے اندر گہرائی چھپی ہوئی ہے. چلو اگر کوئی ہماری اس بات کو نہ مانے تو حضور نے جو جواب دیا وہ تو مانے گا. تو کیا حضور نے صحابی کو ڈانٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ کل کی بات ہے، فلاں دن، فلاں سال، فلاں مہینہ؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ اٹھائیے ترمذی شریف، اٹھائیے دیگر حدیث کی کتب. حضور نے فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، وفی روایت کنت نبی وآدم بین الروح والجسد، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا اچھا تم پوچھتے ہو کب کہ اللہ نے مجھے کب نبی بنایا، تو پھر تو نے وہ سنا ہے واقعہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا؟ جی یا رسول اللہ وہ تو قرآن میں بھی آیا، آپ نے بھی ذکر کیا کئی بار کہ اللہ نے پانی منگوایا، مٹی منگوائی، پھر بشریت کا پیکر بن گیا تو روح پھونکی، تو جی وہ تو سنا ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا وہ جو تم نے واقعہ سن رکھا ہے پھر اب سن، آدم ابھی جسم اور روح کے مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبی. آدم ابھی آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبی تھا. وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا. وہ جسم و روح کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا. تو آقا علیہ السلام نے یہ بات بتا دی
اور علماء کرام تشریف فرما ہیں. آپ کو سبق سنانے کے لیے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. صحابی نے پوچھی تھی ابتدا کب سے حضور نے ابتدا نہیں بتائی. یہ کون تو ہے صیغہ ماضی اور واو ہے حالیہ، اور اس کا ترجمہ گرامر کے مطابق بنتا ہے. یہ نہیں بنتا کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں تب سے نبی ہوں. میں آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی ہوں. آدم جسم اور روح کے مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبی تھا. یا رسول اللہ وہ بھی تو نہیں پوچھ رہا، وہ تو سے پوچھ رہا ہے، وہ تو ابتدا کو پوچھ رہا ہے. اور اتنی بات آپ کو مجھے سمجھ آ گئی 2 لفظ پڑھنے کے بعد. تو جہاں علم نبوت بھی ہے، عقل نبوت بھی ہے، وحی کا علم بھی ہے، صاحب زبان بھی ہیں، سائل سامنے کھڑا ہے، اس کا لب و لہجہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی مراد کو بھی جان رہے ہیں. تو کیا حضور صحابی کے سوال کی گہرائی کو نہیں پہنچے تھے؟ یہ کب پوچھ رہا، کیا پوچھ رہا ہے، یہ بھی پوچھ رہا ہے یا سے پوچھ رہا ہے؟ تو کیا حضور اس کے سوال کی گہرائی کو نہیں جان پائے؟ معاذ اللہ، یقیناً حضور نے جانا، مگر جواب سے کی بجائے بھی کا دیا. تو لگتا ہے حضور صحابی کا سوال سن کر زیر لب تھوڑا سا مسکرائے بھی نہیں. کیسا نادان ہے اور سادہ ہے، بھولا ہے. یہ پوچھتا ہے کہ میں اپنی نبوت اسے وقت کے پیمانے میں رکھ کر سمجھاؤں، کہ کب وقت کے ضابطے میں سمجھاؤں، وقت کے پیمانے اور قاعدے قانون میں رکھ کر سمجھاؤں. اسے کیا خبر کہ وقت تو تھا ہی نہیں، میں تب بھی نبی تھا. وقت بعد میں ہے، میری نبوت پہلے. زمانہ بعد میں، میری نبوت پہلے. زمین اور آسمان بعد میں، میری نبوت پہلے. کیونکہ میں نبی بعد میں بنا نہیں، جب سے ہے محمد مصطفیٰ تب سے ہے رسول. جب سے اللہ نے تخلیق فرمایا نور مصطفیٰ کو، تب سے منصب نبوت عطا فرمایا. وقت اب بہت ہو گیا تو نعرے ماشاءاللہ روک بھی نہیں سکتے، لیکن کیا کریں، اب آگے بھی تو چلنا ہے. تو صحابی نے پوچھا کب میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ کوئی وقت یا کوئی واقعہ؟ تو یہ تو ہے ظرف زمان، یہ تو وقت کے اوپر دلالت کرتا ہے. آپ کسی سے پوچھیں جی آپ اس جلسے میں کب آئے، وہ کہے جی وہ باہر جب پیلا رکشا گزر رہا تھا. تو یہ جواب پرفیکٹ سمجھیں گے آپ؟ تو صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ فرمایا جب آدم کا جسم اور روح بن رہے تھے، پانی اور مٹی مل رہی تھی، تب. تو یا رسول اللہ وہ وقت پوچھ رہا ہے، آپ واقعہ بتا رہے ہیں. تو گویا حضور نے سوال سن کے یہ دیکھا کہ اب جو پوچھ رہا ہے وہ تو ہے نہیں، لیکن چلو جو کسی طرح اسے سمجھا سکتا ہوں وہ تو بتاؤں کہ سنو، جب اللہ نے مجھے بنایا، مجھے تب سے نبی بنایا، تو وقت تو تھا ہی نہیں. چلو پھر ایک واقعہ رونما ہوا تھا، وہ تجھے بتا دیتا ہوں. جب آدم جسم اور روح کے مراحل طے کر رہے تھے، میں تب بھی نبوت کے منصب پر قائم تھا، میں تب بھی نبوت کی شان کے ساتھ موجود تھا، میں تب بھی نبی تھا. اور حضور جانتے تھے کہ یہ جو کوئی سوال یہ پوچھ رہا ہے، یہ تو پوچھ رہا ہے جاننے کے لیے، لیکن کل کنا کوئی آئے گا وہ بھی یہ مسئلے میں الجھے گا. کب نبی بنے؟ 40 سال بعد. کب نہیں، جب سے ہیں محمد مصطفیٰ تب سے ہیں رسول. یہ ہے وما محمد الا رسول. تو حضور جانتے تھے کہ یہ جو کوئی سوال کرے گا نا کب نبی بنے، اسے پھر مرض کوئی ایک نہیں ہوگا، اسے 2-4 بیماریاں اور بھی ہوں گی، وہ بشریت میں بھی الجھا ہوا ہوگا. تو جوامع الکلم نے ایک ہی بات میں سارے جواب دے دیے.
فرمایا تم پوچھتے ہو نبوت کی ابتدا کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں بشریت کی ابتدا کیا ہے۔ فرمایا پانی اور مٹی کو ملا کر پہلا کیا بنا؟ بشر۔ انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، پانی اور مٹی کو ملایا پہلا بشر بنایا، وہ ہے آدم۔ آدم سے پہلے نہ کوئی بشر تھا، نہ پیکر بشریت، نہ وجود بشریت، تو بشریت کی ابتدا ہے حضرت آدم۔ تو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا، ارے سنو میری نبوت کی ابتدا پوچھتے ہو، جب بشریت بن رہی تھی میں تب بھی نبی تھا۔ اب کل کلام مجھے صرف بشر نہ کہنے لگ جانا، بشریت تو میری آنکھوں کے سامنے بنتی رہی ہے، بشریت تو میری نگاہوں کے سامنے سجتی رہی، سنورتی رہی، بنتی رہی، پنپتی رہی، پروان چڑھتی رہی۔ اب کل کنا مجھے صرف بشر نہ کہنے لگ جانا، تو یہ بشریت کی ابتدا ہے، اور یہ میری شان ہے کہ بشریت اپنے مراحل میں تھی، میں تب بھی مقام نبوت پر تشریف فرما تھا، منصب نبوت کے ساتھ تشریف فرما تھا۔ تو دوستان مکرم، جب سے ہے محمد مصطفیٰ تب سے ہے رسول، اور اب جب تک وہی ہے رسول تو محمد مصطفیٰ بھی ہیں۔ اب وہ کب تک ہے رسول؟ خاتم النبیین، تو جب تک ہیں رسول تب تک محمد مصطفیٰ بھی ہیں، چاہے پردہ فرما جائیں اس جہان میں نہیں تو اس جہان میں صحیح، سارے جہان مصطفیٰ کے ہیں۔ جس جہان میں آپ تشریف فرما ہوں وہ جہان مصطفیٰ کا ہے، عالمین کے لیے جو نبی بنے۔ اب اس سے آگے میرا پچھلے سال والا خطاب سن لے، وہ تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سب جہانوں کے لیے مصطفیٰ۔ تو یہ جہان بھی مصطفیٰ کا، وہ جہان بھی، اور اس سے اگلا جہان بھی مصطفیٰ کا، تو سارے جہان مصطفیٰ کے ہیں۔ تم اور یہ نہیں کہ محمدیت مٹ گئی، وجود محمدیت قائم ہے، کیونکہ رسالت جو انہیں کی چل رہی ہے، جو آئے اور چلے گئے ان کی شریعتیں بھی چلی گئیں، جن کی شریعت نہیں گئی سمجھو وہ بھی نہیں گئے، وہ آئے ضرور ہیں پر گئے نہیں، آئے ہیں گئے نہیں، یہی وجہ ہے۔ ڈھنڈورا پیٹنے والے پیٹ رہے ہیں، بھئی حضور کے جانے کی بات کرو، وصال کی بات کرو، وصال مناؤ ہر سال، 12 کو وصال ہے، 12 کو وصال ہے، 12 کو وصال ہے، بھی چلو ہم تو نہیں مناتے تو تم کیوں نہیں مناتے؟ ہم کو اپنا جواب بعد میں دیں گے، مگر تم جو ہمیں قائل کر رہے ہو کہ وصال مناؤ، تو چلو ہم میلاد مناتے ہیں، تم وصال مناؤ، تو اسی بہانے امت کا ایک طبقہ میلاد منائے گا، ایک وصال منائے گا، تو چلو ہم تمہارے نظریے پر عمل نہیں کرتے، تم تو اپنے نظریے پر عمل کرو، تم تو وصال مناؤ، وہ بھی نہیں منا رہے۔ کیوں؟ کیسے منائیں؟ وہ منانے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے سنو، وہ کہتا ہے پہلے ماننا ہوتا ہے پھر منانا ہوتا ہے، تو جو مانتے ہیں ان کو منانے دیتا ہوں، جو مانتے نہیں ان کو منانے بھی نہیں دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں منانے نہیں دوں گا، تو وہ نظریہ ہے کہ وصال مناؤ مگر مناتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو رب کا نظام ہے، اس نے چاہا کہ جب مصطفیٰ گئے نہیں تو جانے کا چرچا کیوں کرنے؟ مصطفیٰ گئے نہیں آئے، اس نے کہا آنے کا چرچا کرو، بولو آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وہ کہتا ہے ہر سال جھنڈے لہراؤ، بچہ بچہ کہے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ اسے یہ پسند نہیں کہ کوئی کہے مصطفیٰ چلے گئے، چلے گئے، چلے گئے۔ وہ کہتا ہے اگر تم نے جانے کی باتیں کی تو نفسیاتی طور پر اثر ہوگا، پھر یہ نہ ہو کسی اور کو ڈھونڈنے لگ جائیں۔ نہ میں نے بلایا ہے نہ وہ آئے ہیں، تمہیں دیے تھے تمہیں ہی دے دیے، تمہیں میں ہیں تمہیں میں رہتے۔ اور اس نے کہا اگر تمہیں میں نہ رہتے ہوتے تو تم پر عذاب نہ آ گیا ہوتا، شکلیں نہ بس بگڑ گئی ہوتی،
صورتیں نہ مسح ہو گئی ہوتی. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. حبیب عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ ان میں ہیں. تو اگر حضور ہم میں نہیں رہے تو کیا عذاب آئے؟ تو نہیں آئے، تو اس لیے کہ حضور ہم میں ہیں. بس یہ حضور کی رحمت نے کرم فرمایا. بری تعالیٰ چلو قیامت کے دن تو شفاعت کر کے انہیں بخشواؤں گا، تو اس وقت تک ان میں رہ کر انہیں بچا دیتا ہوں. حضور آئے ہیں گئے نہیں، بس آنے کی بات کرو، جانے کی بات نہ کرو، کیونکہ جانا ہے ہی نہیں، آنا ہے، بس پردہ فرمانا ہے. اس لیے مصطفیٰ نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا آمنہ کی گود میں آنا تمہارے لیے خیر ہے، میرا قبر انور میں تشریف فرما ہونا یہ بھی خیر ہے. بتائیے اگر حضور پردہ نہ فرماتے، 1400 سال گزر گئے ہوتے، کوئی سنبھال پاتا اپنے آپ کو کہ مصطفیٰ کو خدا نہ کہے؟ تو حضور نے فرمایا میں آیا ہوں تو تمہارے لیے، پردہ فرمایا تو تمہارے لیے پردہ فرمایا ہے. اب اس پردے کو کچھ اور نہ سمجھنا. میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا وصال بھی تمہارے لیے خیر ہے. تو جب حضور نے فرمایا خیر ہے تو خیر پہ روئیں یا خوشی منائیں؟ جب وصال بھی خیر ہے تو خیر پہ کون روتا ہے؟ پھر کوئی کہے گا صحابہ کیوں روئے؟ کہے گا صحابہ کیوں روئے؟ بھئی ہاں یہ بھی ہے، صحابہ کیوں روئے؟ ان سے فزیکلی ملے، فزیکلی بچھڑے. ان کی آنکھوں نے انہیں دیکھا تو صحابی ہوئے. آنکھ نہ دیکھتی تو کیا صحابی کہلاتے؟ آنکھ نے دیکھا صحابی بنے. آنکھ سے پردہ ہو گیا تو غم بھی تھا. تو کیا ہماری آنکھ نے دیکھا؟ تو جب ہم شرف صحابیت سے محروم ہیں تو رونا کس بات کا؟ جن سے فزیکلی ملے ان سے فزیکلی بچھڑے، انہیں بچھڑنے کا غم تھا. بلال کی آنکھوں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو نہ پایا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی نہ کہہ پائے، کیونکہ وہ ان کی آنکھیں دیکھتی تھیں. ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہم تو بس آرزو میں ہیں کہ کاش دیکھیں. تو اس لیے ہم سے جب بچھڑے نہیں تو غم کس بات کا منا؟ اس لیے اللہ نے اس تصور کو ابھرنے نہیں دیا. چیلنج ہے قیامت تک، جو طبقہ حضور کے وصال منانے کا حامی ہے منا کے دکھائے، منا کے دکھائے، دھوم مچا کے دکھائے کہ حضور چلے گئے، دھوم مچا کے دکھائے. آمد مصطفیٰ کی دھوم تو مچ رہی ہے، تم جانے کی دھوم مچا کے دکھاؤ، نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. اگر تم ایسا نہ کر پاؤ، اور اللہ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، تو پھر مانو. اس لیے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ کی موجودگی کو محسوس کرنا سیکھیں. پیغام یہ ہے آج کی اس میلاد کانفرنس کا. حضور امت میں موجود ہیں، امت میں حضور کی موجودگی کو محسوس کرنا سیکھو کہ حضور ہم میں ہیں. ہمارے اعمال ہر روز ہر رات حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. لہذا رب کی دی ہوئی عطا سے، رب کی دی ہوئی طاقت سے حضور تک ہمارے اعمال بھی پہنچتے ہیں، رپورٹ بھی پہنچتی ہے. شاہ عبد الرحیم کے چنے پہنچ گئے، باقی کچھ نہیں پہنچتا. چنے پہنچ گئے حضور کی بارگاہ میں، باقی کچھ نہیں پہنچتا. سب کچھ پہنچتا ہے حضور کی بارگاہ میں. بس اس احساس کو پیدا کر لو، ایمان زندہ ہو جائے گا، زندگی میں تقویٰ آئے گا، نیکی آئے گی. پھر جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ مصطفیٰ ہم میں ہیں، پھر نافرمانی نہ کرنا، پھر بے وفائی نہ کرنا، پھر شریعت کو پیٹھ دے کر منہ نہیں موڑنا، پھر قرآن سے رخ نہیں موڑنا،
سیرت کو بدلو، کردار کو بدلو، لین دین کو بدلو، تجارت کو بدلو۔ صحابہ زبانی کلامی عاشق نہیں تھے، عمل والے تھے، عمل والے تھے، اور عمل والا ہی عاشق کہلانے کا حقدار ہے۔ حقدار وہی ہے جس کی زندگی سیرت مصطفیٰ سے سج گئی، تعلیمات مصطفیٰ سے سج گئی۔ آج حضور کے میلاد پر اعتراض شاید اس وجہ سے بھی ہوتا ہو کہ میلاد منانے والے حضور کے وفادار نظر نہیں آتے، حضور کی سیرت کے وفادار۔ کیا ایک بار نام لینا کافی ہے؟ کیا سال میں ایک دفعہ جلسہ کرنا یا جلسے میں آنا کافی ہے؟ دوستو اپنی زندگیوں کو بدلو، خدا را اپنی زندگیوں کو بدلو۔ دنیا کچھ کام نہیں آئے گی، سب یہیں پڑا رہے گا، رشتے، دنیا، مال، تجارت، سب کچھ۔ اپنی زندگی کو بدلیں، مصطفیٰ سے وفاداری کریں، مصطفیٰ سے وفاداری کریں۔ اور جب قبر میں پہنچیں اور فرشتے پوچھیں ما دینوں کا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو کہوں گا میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس کے واسطے۔ اور پھر حضور فرشتوں کو کہیں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ میرا غلام کون ہے۔ تحریک منہاج القرآن آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے آباد کر رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے محبت مصطفیٰ کا بیج بویا، عشق مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھایا، آقا علیہ السلام سے دین کی وفاداری بشرط استواری، اس فریضے کو زندہ کیا، اسے جگایا، ہماری روحوں کو، ہمارے دلوں کو۔ آپس میں اتحاد کے ساتھ جڑ کے رہے، مل کر رہنے میں طاقت ہے۔ پارا پارا ہو گئی اہل سنت، خدا را نفرتوں کو نہ بڑھاؤ، محبتوں میں حصہ ڈالو، مل کے رہو، حضور کی محبت کا جھنڈا اٹھاؤ، زندگیوں کو بدلو، قرآن سے محبت کرو، علم سے محبت کرو، سیرت سے محبت کرو۔ یہ ایک ایسا غلام ہے کہ لین دین کرے تو جھوٹ بولے، کمائی کرے تو حرام لے آئے۔ یہ کیسا غلام ہے حضور کا، کیسا عاشق ہے۔ زندگی بدلو، یہ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا